تو کہاں تھے ہم تھے بورسا کے پاس، جہاں عثمانی ترک سلطنت کے بانی عثمان غازی کا بیٹا سلطان اورحان تخت نشین ہو چکا تھا۔ 14ویں صدی میں ان کی یہ صورتحال تھی کہ چھوٹی بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے مقابلے پر تھیں۔ ہر ایک کے پاس ایک چوائس تھی، ایک یہ کہ وہ اپنے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر لے، اور دوسری یہ کہ وہ خود کسی بڑی ریاست کے قبضے میں آ کر ختم ہو جائے۔ یہی چیلنج اورحان غازی کو بھی درپیش تھا، اور وہ بھی دو اطراف سے۔ ایک مشرق میں اپنے ہم مذہب ہم قوم مسلمان ترکوں سے، جن کی دو طاقتور ریاستیں کراسی اور کرمانیہ وجود میں آ چکی تھیں، اور ان ریاستوں کو خاص طور پر کرمانیہ کو مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی حکومت مملوک سلطنت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ اور مملوک سلطنت اس وقت آج کے اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب، مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اورحان کا ایک چیلنج ہو گیا مسلمان ترک ریاستیں جو مشرق اور جنوب میں تھی، اور دوسرا چیلنج رومیوں کی بازنٹائن امپائر جو مغرب میں تھی، بہت طاقتور تھی۔ یورپ کے ممالک اور عیسائی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سلطان اورحان عملاً ان دونوں سے حالت جنگ میں تھا۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ ایک سلطنت جو دونوں طرف سے دشمن سے گھری ہوئی تھی، اس نے رومیوں کو دونوں اطراف سے گھیر لیا۔ دوستو، میں ہوں محمد اشفاق، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انڈسکورڈ سیکریٹس۔ اور آج انڈسکورڈ سیکریٹس کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آج آپ کو یہی سب کچھ دکھانے والے ہیں۔ تو اناطولیہ سے بازنطینی سلطنت کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بیتھینیا میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور دیہات اس کے قبضے میں تھے۔ اورحان سلطان ان شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن رومیوں کو اناطولیہ سے مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو محفوظ بنایا جا سکے، اس نے بیتھینیا کے ان شہروں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اناطولیہ کے اس علاقے میں رومی قلعوں کی محاصرے شروع ہو گئے۔ جب بازنطینی شہنشاہ کو اس کی خبر ملی کہ اس کے قلعے عثمانی ترک ہتھیار رہے ہیں، تو اس نے دفاع کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ 1328 میں وہ 4000 سپاہیوں کے ایک فوج کو لے کر اپنے گھیرے میں آئے شہروں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا چونکہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ رومی شہنشاہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود لشکر کی قیادت کر رہا ہے، اس لیے یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی، اور یہ خبر سلطان اورحان کو بھی معلوم ہو گئی۔ وہ بھی لشکر لے کر رومی شہنشاہ کو راستے میں ہی روکنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ نیکومیڈیا شہر میں، جسے اب ازمیت کہا جاتا ہے، اس کے قریب مالٹیپے کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں اسے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر آتے ہوئے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ترکی گھڑ سوار جو دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے، رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھے تیر اندازوں نے خوفناک حملہ کر دیا۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس پر مزید یہ کہ پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی۔ یہ خبر سچ نہیں تھی، مگر اس سے پہلے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف واپس بھاگ گیا۔ شہنشاہ بھی کسی نہ کسی طرح جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ عام حالات میں یہ ایک جھڑپ کی شکست میں تھی، کوئی باقاعدہ جنگ یا مہم جوئی نہیں تھی، لیکن اس بار نے رومیوں پر ایک خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا۔ رومی فوج اور عوام عثمانی قبائل کو ایک معمولی قبائل گروپوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور خود کو دنیا کی بہترین اور سب سے تربیت یافتہ منظم فوج سمجھتے تھے، جو کہ وہ تھے بھی۔ سلطان روم کی 1000 سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہی ہے۔ اتنے بڑے زوم سے آنے والا رومی لشکر جب اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں عثمانیوں سے ہارا تو یہ ان کے لیے اعصاب کن شکست ثابت ہوا۔ اس بار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود اپنے ہی ان شہروں یا قلعوں میں سپلائی تک پہنچانا چھوڑ دی، جن کے اندر خود ان کی اپنی فوج تھی، اور ان کا گھیرا عثمانی فوج کر چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب گھیرے میں ایک فوج جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو، کب تک مقابلہ کر سکتی تھی؟ ایک ایک کر کے بیتھینیا کے سب قابل ذکر علاقے عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گئے۔ عثمانیوں کی اس فتح نے جہاں رومیوں کے حوصلے توڑ دیے، وہیں اس نے ایک اور کام بھی کیا۔
وہ یہ کہ رومیوں کے ایک بہت اہم جرنیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عثمانی فوج کتنی زبردست لڑاکا فورس ہے۔ اس نے ایک شاطر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کی بجائے انہی سے اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ کہ وہ اہم جرنیل خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ نہ تو بادشاہ کا بیٹا تھا نہ بادشاہ کا بھائی تھا۔ اگر خود بادشاہ بننا اسے بغاوت کرنا تھی، جس کے لیے اسے قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر بھی اپنی حمایت میں فوج چاہیے تھی اور باہر سے بھی مدد چاہیے تھی، تاکہ جب اندر لڑائی لڑ رہا ہو تو باہر سے کوئی اس کے خلاف لشکر لے کر نہ آ جائے۔ یہ مددگار اس کی نظر میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے، سو اس نے عثمانی سلطان اورحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دی۔ یعنی اب ترکوں کو سب سے بڑے دشمن رومن امپائر کا سب سے اہم جرنیل ترک سلطان سے مل چکا تھا۔ اس نے سلطان اورحان سے مدد کی درخواست کی اور بدلے میں بہت سے پرکشش فائدے دینے کا وعدہ بھی کیا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس گٹھ جوڑ کا امتحان کچھ ہی دیر میں شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا تو اس کا 9 سالہ بیٹا تخت پر بٹھا دیا گیا، تو اسی جرنیل نے بغاوت شروع کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریک شہنشاہ بنایا جائے، ورنہ اپنی ریاست سے وہ جنگ کرے گا۔ تو شہنشاہ کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مدر کوئن جو اس کی والدہ تھی اور اس کی سرپرستی کر رہی تھی، وہ سمجھ گئے کہ جرنیل کس بل بوتے پر بغاوت کر رہا ہے، سو اس نے بھی ترکوں ہی کے ایک دوسرے انتہائی طاقتور دھڑے کیراسی سلطنت کی مدد مانگی۔ یہ اور بات ہے کہ کیراسیوں سے انہیں کوئی زیادہ مدد نہیں مل سکی۔ اب رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، جس میں ایک طرف عثمانی ترک تھے اور دوسری طرف رومی جرنیل ایک ساتھ تھے، اور ان کی اپوزٹ سائڈ پہ رومی شہنشاہ، سربیا اور بلغاریہ اور کیراسی سلطنت تھے۔ 6 سال تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد اس جرنیل کو قسطنطنیہ کا شریک شہنشاہ بنا لیا گیا، یعنی کہ وہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اس خانہ جنگی نے بازنطینی سلطنت کے مزید کئی ٹکڑے کر دیے۔ سربیا آزاد ہو گیا، بلغاریہ نے تھریس کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا، اور بازنطینی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور کچھ ساحلی شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس جنگ کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کا اثر و رسوخ اپنی سب سے بڑی دشمن سلطنت کے اندر تک ہو گیا، بلکہ عثمانی سلطان کا سسر رومیوں کا شریک شہنشاہ بن گیا۔ عثمانیوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس پر مزید یہ کہ اب وہ اپنے مغرب میں واقع کیراسی ترکوں پر بھی حاوی ہو گئے تھے، جو ان کے دوسرے بڑے دشمن تھے۔ کیراسی سلطان آہستہ آہستہ عثمانیوں کے آگے ٹیکتا گیا اور آخر کار وہ بھی ختم ہو، کیونکہ اب ان کے ساتھ کوئی بڑا اتحادی نہیں رہا تھا۔ کیراسی سلطنت پر قبضے کی وجہ سے عثمانی ترک سمندر کے اس حصے کے قریب آ چکے تھے جہاں سے وہ یورپ کے اندر اب آسانی داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ سے یورپ میں داخل ہونے کے صرف 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ رومی سلطنت کا انتہائی مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ میں داخل ہوا جائے، جو کہ اس وقت بہت مشکل تھا، اور دوسرا راستہ یہی ایک سمندر کا تھا جہاں سے وہ آسانی سے داخل ہو سکتے تھے۔ ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا ترکوں کے لیے ایک بہت بڑا خواب تھا، اور یہ خواب سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان نے دیکھا تھا، اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے، لیکن درمیان میں حائل ہونے والا ایک سمندر تھا، چھوٹا سا کم چوڑائی والا سمندر، لیکن تھا تو ایک سمندر ہی نا، اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج بھی، جو کسی صورت انہیں سمندر کے پار آتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے قدرت کے کارخانے میں واقعات جنم لیتے رہے، اور ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں اسی جرنیل نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ تو جرنیل نے ایک بار پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، اس نے پھر سے سلطان اورحان سے مدد مانگ لی۔ اب تو ویسے بھی وہ سلطان اورحان کا سسر تھا، لیکن اب سلطان اورحان نے ایک اور شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو مجھے یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندر پار کر کے گیلی پولی میں ملٹری بیس قائم کرنے دی جائے۔ جرنیل کو اورحان کی فوجی مدد چاہیے تھی اور یورپ میں ہی چاہیے تھی، تو اس لیے وہ اس شرط پہ مان گیا، اور عثمانی ترک بغیر خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن داخل تو ہو گئے نا۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلی پولی بھیج دیا۔
عثمانی فوج کی مدد کو آ جانے سے جرنیل کی پوزیشن مضبوط ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہ ترکوں کی ایک روایت تھی کہ وہ غزہ کرتے تھے، یعنی عیسائی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جہاد کرتے تھے، جسے وہ غزہ کا نام دیتے تھے۔ غزہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے ترک حکمرانوں کو غازی بھی لکھا جاتا ہے، جیسے عثمان غازی، اورحان غازی۔ تو اورحان غازی کے بیٹے سلمان غازی نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیش قدمی آگے شروع کر دی۔ یورپ میں رومی سلطنت کی قلعے قسطنطنیہ کے مغرب میں اس کے تھریس کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبضہ جب شروع ہوا تو رومیوں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اب تک عثمانی ترک جو رومی سلطنت کے مشرق تو تھے ہی، اب مغرب میں بھی پھیل رہے تھے، اور یہ سب کچھ اسی رومی شہنشاہ جرنیل کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ رومی شہنشاہ کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ہی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر اورحان سلطان کو پیغام بھجوایا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبضہ نہ کریں، فقط اپنے ملٹری بیس تک محدود رہے تو واپس چلا جائے۔ لیکن اسے جواب ملا کہ کفار کے جو علاقے مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں وہ تو بالکل بھی واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ گلیپولی اور تھریس کا مشرقی علاقہ، جہاں انہوں نے رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے اپنی ملٹری بیس بنائی تھی، مستقل طور پر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا، اور یہ آج ابھی بھی ترکی کا حصہ ہے۔ بہرحال اس رومی شہنشاہ کی وجہ سے جو کہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کو نیا شہنشاہ مل گیا، جو اب سلطان اورحان غازی کا سب سے بڑا ساتھی نہیں بلکہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے، جب جرنیل کی بادشاہت ختم ہوئی تو 1362 میں سلطان اورحان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن اب انتقال تک اورحان اپنے باپ سے ملی ریاست کو ایک سلطنت بنا چکا تھا، جو پہلے سے دگنی ہو چکی تھی اور اناطولیہ سے نکل کر یورپ تک پھیل گئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان اورحان کے 3 بیٹے تھے اور سلطنت کسی ایک کو ملنا تھی، سلطان، مراد یا خلیل۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو ملنا تھی، یا پھر سلطنت کے 3 ٹکڑے کیے جانے تھے۔ تو ان تینوں میں سے ایک سلیمان، جس نے یورپ میں اپنے باپ کے حکم سے پہلا ملٹری بیس بنایا تھا، وہ مقابلے ہی سے آؤٹ تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ باقی بچے 2، مراد غازی اور خلیل غازی۔ تو مراد غازی نے خلیل غازی کو قتل کر دیا۔ سلطان مراد عثمانی سلطنت کا نیا حکمران بن چکا تھا۔ سلطان مراد نے تخت پر بیٹھتے ہی ترکوں کی غزہ روایت کو آگے بڑھایا، لیکن اس نے فوج میں ایک نیا اضافہ کیا۔ یہ نیا اضافہ تھا غلاموں کی فوج۔ یہ غلاموں کی فوج کیا تھی اور تاریخ میں اتنی مشہور کیوں ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں۔ انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ساری ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔